معاشرے میں کئی طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. ایک ہمارے معاشرے میں دکھاوا بہت چل رہا, دکھاوا اتنا چل رہا ہمارے معاشرے میں, دکھاوا اتنا چل رہا, اتنا دکھاوا چل رہا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہت دکھاوا. 10 روپے اگر مسجد میں دے دی اور امام صاحب نے اگر اعلان نہ کیا تو آنکھیں نکالتا ہوا آ رہا, میرے پیسوں کا اعلان کیوں نہیں لگا یہ بتائیے. ایک اخبار میں نے دیکھا ہاسپٹل میں ایک نیتا جی ایک بیمار کو کیلا دے رہے ہیں, ایک کیلا 4 آدمی پکڑ کے دے رہے ہیں. ہاں ارے میں جھوٹ نہیں سچ بتا رہا ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخباروں میں. یار میں نے کہا یا اللہ یہ کیلا اتنے وزن کا ہو گیا, نیتا جی سے اٹھ ہی نہیں رہا. 4 آدمی, اور سامنے سے امر اجالا والا الگ فوٹو کھینچ رہا, دینک جاگرن والا الگ کھینچ رہا, سب کو دکھا کے, اور کیلا جب تک مریض کو دے نہیں رہا جب تک اس نے فوٹو کھینچ نہیں لیا. یہ بھی سن لو آپ, دے نہیں رہا جب تک کیلا, جب تک وہ انہیں کہنے دیا ہاں نیتا جی ہو گیا کام تو کہہ رہا اب لے لے. سردی آئی کمبل بانٹ رہے ہیں نیتا جی, کمبل. یہ نہیں دکھ رہا کہ آج سردی تیز ہے آج کمبل بانٹ دوں, نہیں. پی اے سے کہہ رہا یہ بتاؤ کہ ساری میڈیا کو خبر کر دی, میڈیا والے آ گئے کہ نہیں آ گئے. کمبل میڈیا کے سامنے بانٹوں گا, کمبل سردی کے سامنے بانٹے جاتے, میڈیا کے سامنے نہیں بانٹے جاتے. اگر اللہ نے تجھے دیا ہے کسی کی مدد کرنا ہے تو دکھا کے میڈیا کے سامنے مت کر, اس طرح سے کر ایک ہاتھ سے مدد کرے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. یہ ہے مدد کا طریقہ, اس ہاتھ کو دے تو اسے خبر نہ ہو, نہ خبر کہتا نہ ہوگی جب تک پوری دنیا کو نہ بتا دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ. ریڈ چیف کا جوتا لے کے آیا, ریڈ چیف کا جوتا ٹانگیں آگے کر کر کے بیٹھ رہے آتے کر کے, تاکہ دیکھ لے ریڈ چیف کا جوتا میرا. سمجھ رہے ہیں, دیکھ لیں. اور اگر کسی نے دیکھ کے کچھ پوچھا نہیں تو اب کیا کہہ رہا, ابھی لایا ہوں کتنے کا ہوگا, اب پوچھ رہا. بڑے بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے. خدا کی قسم نبی فرماتے ہیں کسی کا اگر دل توڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے, کسی کا دل جوڑو گے تو جنت میں جاؤ گے. توڑنے والے نہ بنو, جوڑنے والوں بنو. اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں دل ٹوٹ جاتا. غریب سے پوچھے, امیر سے نہیں پوچھے گا. یہ بھی سن لے, انل امبانی سے کوئی نہیں پوچھتا ہوگا میرا جوتا کتنے کا, میری گارنٹی ہے, اسے پتا ہے کہ مجھ سے قیمتی پہنتا ہوگا. غریب سے پوچھے گا کتنے کا ہوگا, اس نے کہہ دیا پہلے تو بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم تو پہنتے نہیں. ارے بتاؤ گے کہتے نہیں, کچھ تو اندازہ لگاؤ. فری میں خالی کی خرافات. وہ بیچارہ منع کر رہا, بھائی ہم نے اتنا قیمتی نہیں پہنا, بھائی دیکھو ہمیں کوئی اندازہ نہیں اس کے بارے میں. ارے کچھ تو بتا, اپنے اندازے سے, اپنے اندازے سے بتا دے. کیونکہ اسے تو مطلب بتانا ہے نا. اس نے بیچارے نے, غریب نے ڈرتے ڈرتے بتا دیا ہوگا بھائی 4-5 ہزار کا ہے. 4-5 ہزار کا کبھی لیا, کبھی خریدا, کھڑا بھی نہیں کرے گا. ابھی 7 ہزار کا, 2 ہزار کا جھوٹ لگا رہا ساتھ میں, لایا 5 کا تو کرا ابھی 7 ہزار کا لایا. بغیرت اس کا دل کیوں توڑ لیا, ان نے 700 کا نہیں پہنا غریب نے, تو اسے 7 ہزار کا بتا رہا ہے. اس کے دل میں یہ بات نہیں آ گئی یا اللہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی پہنتا. نبی فرماتے یتیم بچوں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو, کوئی یتیم کو اپنے باپ کی یاد نہ آ جائے. یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو کہ یتیم کو باپ کی یاد نہ آ جائے. بدوا عورت کے سامنے اپنی بیوی کو زیادہ پیار نہ جتاؤ کہیں شوہر کی یاد نہ آ جائے. غریب کے سامنے اچھے کھانے نہ کھاؤ کہیں اسے اپنی غربت نہ ستانے لگے. اگر کھانا ہے تو یا تو غریب کو ساتھ میں ملا لے, اسے بھی اپنے کھانے میں شریک کر لے, تاکہ تیری وجہ سے آج ایک غریب کو بھی اچھا کھانا کھانا نصیب ہو جائے. غریبوں کو نہیں کھلا رہا. گلشن کریم میں جا رہا, مراد آباد کے گلشن کریم میں دوستوں کی پارٹی کرنا ہے. اور پارٹی کری دوستوں کی, ایک چنگیزی لیا اور ایک کالی مرچ لیا, ایک فرائی لیا. اور جب ویٹر آیا کتنے کا ہوا بل, تو اس نے بنایا 900 روپے کا بل. بولا کوئی بات نہیں, 900 روپے کا بل, 100 روپے کی ٹپ تو ہی رکھ لے. ٹپے دے رہا ٹپے. اور کہیں اگر چلا گیا بازار میں کوئی غریب شلجم پالک بیچ رہا, اس نے 20 روپے کلو بتا دیے تو گھٹی پہ گھٹی مار رہا کہ دے 15. سمجھ رہے ہیں, وہاں گھٹیلی پہ گھٹیلی مار رہا کہ دے 15. یہاں سودا کرنا ناجائز نہیں ہے. دیکھیے سودا کرنا جائز ہے, میرے نبی کی سنت ہے, مگر دیکھ تو لے. یہاں غریب اگر 5 روپے زیادہ بھی چلے جائیں گے, بوڑھا آدمی, بیمار آدمی, غریب آدمی سبزی بیچ رہا,
ٹوٹل سبزی بیچے گا تو 200-300 روپے کی ٹوٹل بیچ کے جائے گا، اسی میں بھاڑا، اسی میں کرایہ، اسی میں دوا، اسی میں کپڑا، اسی میں کھانا، اسی میں خرچہ، اس غریب کا 5 روپیہ کم کر رہا، یہاں 900 کا کھانا بیٹا 100 روپے کی ٹپے دیتا پھر رہا ہے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے یار؟ بتا مجھے یہ کہاں کا اسلام ہے؟ بتا مجھے۔ جبکہ گلشن کریم میں جو بیٹر ہے نا، تو آج کھا رہا چنگیزی، وہ روز چنگیزی کھاتا ہوگا۔ غریب کتنا بھی ہو، باغ رکھانے والا کھا گا ہم ہی۔ بھیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ بھی جو کام کرے گا، بورا بنانے والا بورا ہی کھاتا۔ بزرگوں کی مثال ہے کہ بھیا کھانڈ کھودنے والا کھانڈ ہی کھاتا۔ بات ہے کہ نہیں؟ یہ 100 روپے کی ٹپ نہ دیتا، یہ 100 روپے کا کھانا اس سے پیک کرا لیتا اور پیک کرا کے ہاتھ میں لاتا۔ راستے میں فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا تجھے کوئی غریب مل جاتا، کوئی بھکاری مل جاتا، یہ کھانا اس کے ہاتھ میں تھما دیتا، تیری وجہ سے آج کسی غریب کو اچھا کھانا کھانا نصیب ہو جاتا۔ اللہ اللہ، کسی غریب کو تیرا اچھا کھانا کھانا آج نصیب ہو جاتا۔ بولو ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ غوث اعظم پیران پیر دستگیر بڑے پیر اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا۔ سنیے سنیے سنیے، آج میں آپ کو بتاؤں، قیمتی کپڑا اللہ نے پیسہ دیا، پہن سکتے ہو جائز ہے، اچھا مکان بنا سکتے ہو جائز ہے، لیکن کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کی حقارت کرنے کے لیے اگر تم نے کیا تو حرام ہے، حرام۔ سنیے آپ، تو حرام ہے، حرام۔ کسی کی حقارت کے لیے اگر ہے تو آپ پڑوسی کو بتاؤں، آپ بن گئے میری 2 منزلی، بہت اچھا مکان پر رنگ کر رہے تھے، آپ دیکھ میرا مکان کیسا، یہ حقارت کی غرض سے کیا تو حرام۔ اللہ اللہ، باتیں میری ہر بات میں ایک سیکھ ہوگی، وہ الگ بات ہے تم کس طریقے سے لوگے اسے۔ میرے غوث سب سے قیمتی کپڑا پہنتے تھے، اس زمانے کا بادشاہ نہیں پہنتا تھا۔ کسی نے پوچھا سرکار آپ اتنا قیمتی کپڑا کیوں پہنتے؟ تو جواب سنو، اگر جواب اچھا لگے نا تو پورا مجمع بولنا سبحان اللہ، پورا مجمع، اور لگے تو کوئی نوجوان کھڑے ہو کر نعرہ لگانا اگر جواب اچھا لگے میرے غوث کا۔ آج ہم بھی پہنتے ہیں قیمتی کپڑا، لیکن میرے غوث بھی پہنتے تھے۔ کہا کیوں پہنتے ہو؟ میرے غوث نے فرمایا جو کپڑا پہنتا ہوں ایک ہی بار پہنتا ہوں، دوبارہ نہیں پہنتا ہوں۔ کہا سرکار کس لیے؟ میرے غوث نے فرمایا ایک بار کپڑا پہن کے دوبارہ میں نہیں پہنتا، کسی غریب کو صدقہ کر دیتا ہوں، وہ غریب پہنتا ہے، میں قیمتی کپڑا اس لیے پہنتا ہوں میری وجہ سے غریبوں کو بھی قیمتی کپڑا پہننا نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے زور سے یا رسول اللہ، اللہ، میں اس لیے پہنتا ہوں کہ میری وجہ سے غریبوں کو بھی قیمتی کپڑا پہننا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قربان جاؤ میرے غوث پر، قربان جاؤ۔ اور آج ایک ہم بھی ہے، قیمتی کپڑا اگر ہے بھی تو اس کو رکھ دیں گے، اور ہماری ماں بہنیں تو اور زیادہ رکھ دیں گی، شادی میں ہی پہنوں گی جب تک سب نہ دیکھ لیں گے، سب کو دکھاؤں گی۔ گھر میں کنجڑی بری گھوم رہی ہے، باہر جائے گی تو پھر دیکھو کیسے نکالے گی نئے نئے سوٹ۔ اگر اللہ نے دیا تو ہر وقت نہ اچھے پہن، نماز پڑھنے اگر کہہ دیا تو کریے میرے کپڑے اچھے نہ، چل اچھا تیرے کپڑے اچھے نہ، اور شادی میں جا رہی ہے تو کریے مجھ سے اچھے کسی کے نہ۔ ارے بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ شادی میں کریے مجھ سے اچھے کسی کے نہیں ہے، اور نماز کو کہہ دیا تو کریے میرے اچھے نہ۔ یار حد ہو گئی ہے مسلمان، حد ہو گئی ہے، حد۔ دکھاوے دکھاوے، اے لوگوں دل مت، اللہ نے دیا تو پہنو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دکھاوے مت کرو۔ اگر تھوڑی قیمتی گھڑی پہن لی تو ہاتھ ہے تو ہلا ہی رہا 4 آدمیوں بیٹھ کے، میری گھڑی دیکھے۔ ارے یار حقیقت بتا رہا ہوں میں یار، حد ہو گئی ہے۔ ہاں اگر موبائل لایا تو موبائل اب جیب میں نہیں رکھ رہا، اب تو موبائل باہر ہی نکالے ہوئے گھوم رہا، اور اگر کسی پہ دھوکے پہ سے آئی فون آ گیا تب تو جیب میں آ ہی نہیں رہا، اب نہیں آ رہا۔ آئی فون اگر ہاتھ میں ہے تو ہاتھ بالکل، اور موبائل سیدھا کر کے بھی نہیں رکھ رہا، الٹا کر کے تاکہ وہ سیب سب کو دکھے۔ ارے سیب سب کو دکھے، سیب، یہ سیب نہیں ڈھکنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر قبر بھی چڑھایا تو قبر ایسا چڑھا رہا کہ سیب کے برابر میں کٹا ہوا ہو اتنی بیچ کا،
وہ سیف دیکھتا رہے میرا کہ آئی فون چلا رہا ہوں میں، آئی فون، ہائے ہائے ہائے، تیرا آئی فون اس لیے چلا رہا کہ دوسروں کو دکھا گا، ہیں؟ حد ہو گئی ہے، حد نہیں ہو گئی ہو؟ ہاں اللہ اللہ، ایسی ہماری ماں بہنیں ہو گئی ہیں، اگر اچھا کپڑا ہے تو پہننے کے بعد شادی میں ہی دکھائیں گی سب کو، ہیں؟ بالوں میں شیمپو کیا اور اس کو برقعے کے اندر نہیں رکھ رہی ہیں، ان کے بال بھی آئی فون سے کم نہیں ہو رہے، انہیں بھی برقعے کے باہر ہی نکال کر رکھ رہی ہیں، صحیح بتا رہے؟ عورتوں کے بال آئی فون سے کم نہیں ہے، برقع بھی اوڑھ لیا تو بال باہر نکال لئی ہے، کیوں؟ تیرے بالوں کا دم گھٹ جاتا اگر برقعے کے اندر رہتے تو، بتا مجھے، دیکھے گا کون؟ یہ آج کی خواتین نہیں آئی فون میں نہیں گھوم رہی ہیں، آئی فون، بال برقع بھی، ارے میں غلط کہہ رہا ہوں، دیکھو برقع بھی ہے تو بال باہر نکالے گی، کیا کرنے نکال رہی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے تیرے بالوں کو، دم گھٹ رہا، ارے بات ہنسنے کی نہیں، بات سمجھنے کی ہے، اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، تمہارے گھر میں تمہاری بہنیں نکالیں تو خبردار، کہنا یہ پتہ نکالنے کا مقصد کیا ہے، برقع کیوں اوڑھ رہی ہے؟ بیوی نکالے تو شوہر سے کیا، شوہر کہے خبردار، پھر برقع کیوں اوڑھ رہی ہے؟ بیٹی نکالے تو باپ کہے خبردار، یہ تیری بھی تو ذمہ داری ہے، اگر نہیں مان رہی ہے تو تیری ذمہ داری اتر جائے گی، ورنہ میدان محشر میں یہ تو جہنم میں جائے گی، گھسیٹ کے تجھے بھی لے کے جائے گی، تیری بھی ذمہ داری ہے۔ کچھ نہیں بول رہے ہو تم، ہنس رہے ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، دھیان نہیں دے رہے ہو؟ اے مسلمانوں کا کان کھول کر سننا، تمہاری ذمہ داری ہے، اگر بہن بے پردہ گھوم رہی ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، اگر بیوی گھوم رہی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر بیٹی گھوم رہی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، ماں گھوم رہی ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، اگر تم سدھارو گے تو انشاءاللہ معاشرے میں سدھار پیدا ہو جائے گا، سدھار پیدا ہو جائے گا، ایسے سدھار پیدا ہوگا، ہر بھائی سدھرے، ہر باپ سدھرے، اگر دکھاوے بہت ہو گئے، اللہ اللہ تاریخ بتاؤں ایمان تازہ ہو جائے گا، بہت اچھا آپ سننے، اللہ سلامت رکھے، جلسہ بہت زیادہ کامیاب ہے تمہارا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔